میرے دوستوں، امریکہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا اور اس نے بحر ہرمز کو بند کرنے کے لیے اپنے جہاز بھیجے۔ اب امریکہ کیا چاہ رہا ہے کہ جو بحر ہرمز پہلے ہی بند ہے، وہ بحر ہرمز جس پر پہلے ہی مائنز بچھی ہوئی ہیں، جس کے معاملات کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ پوری دنیا پریشان ہے، اب مزید اس کو بند کرنے کے لیے جو امریکہ اپنی نیوی بھیج رہا ہے، آیا کہ یہ ایک طرح سے ایران کو ایک چیلنج دے رہا ہے کہ وہ سیز فائر کو توڑے۔ حالات کچھ یوں ہوتے جا رہے ہیں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جنگ ایک بار پھر چھڑ جائے گی، اور اس بار چھڑنا بھی امریکہ کے ہی کھاتے میں آئے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، امریکہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا اور اس نے بحر ہرمز کو بند کرنے کے لیے اپنے جہاز بھیجے۔ اب امریکہ کیا چاہ رہا ہے کہ جو بحر ہرمز پہلے ہی بند ہے، وہ بحر ہرمز جس پر پہلے ہی مائنز بچھی ہوئی ہیں، جس کے معاملات کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ پوری دنیا پریشان ہے، اب مزید اس کو بند کرنے کے لیے جو امریکہ اپنی نیوی بھیج رہا ہے، آیا کہ یہ ایک طرح سے ایران کو ایک چیلنج دے رہا ہے کہ وہ سیز فائر کو توڑے۔ حالات کچھ یوں ہوتے جا رہے ہیں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جنگ ایک بار پھر چھڑ جائے گی، اور اس بار چھڑنا بھی امریکہ کے ہی کھاتے میں آئے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو تیل 90% تیل جو ایران سے جو ہے وہ جاتا ہے چائنا کو، امریکہ اس تیل کے جو تیل کی جو کھپت ہے چائنا کی، جو 90% تیل یہاں سے لے رہا ہے چائنا، وہ چائنا ڈالر کی عوض نہیں لیتا، بلکہ چائنا اپنی کرنسی میں لیتا ہے، اور اس وجہ سے چائنا جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جس طرح دوسری نیشنز۔ اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ چائنا کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، اور چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا اس میں یہ آفر چائنا کو وہ دے چکا ہے کہ تیل ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے تو ہم ایران سے سستا تیل آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب چائنا اگر امریکہ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، امریکہ سے تیل لینے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں اسے امریکن ڈالر میں پرچیز کرنا پڑے گا، اور وہاں پھر ساری جو معاملات جو اس کے بینکنگ سسٹم میں اور جو سارے معاملات ہیں، جس طرح اس نے ابھی روس کے اوپر پابندی لگا دی، جس طرح اس نے ایران کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، کل کو وہ چائنا کے ساتھ بھی یہ معاملات کر سکتا ہے۔ تو چائنا کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا، یہ دراصل جو اس وقت بحر ہرمز کے اندر جو معاملات امریکہ کر رہا ہے، اس کا مقصد دراصل یہ ہے، اور اس کی وجہ سے ایک نیا خطرہ بھی جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک جو ہے وہ بیان آ چکا ہے، اور اگر چائنا کے ویسلز کے اوپر خدا نخواستہ امریکہ کے جو جہاز بلاکیج کرنے گئے ہوئے ہیں، اس ناکہ بندی کے مشن پر جو جہاز وہاں موجود ہیں، ان میں سے کسی نے اگر حملہ کیا تو نتائج اس کے بہت ہی خطرناک نکل سکتے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو حالات اس وقت امریکہ پیدا کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں باب مندب جو کہ یمن کے ساتھ لگتا ہے، وہ بھی بند ہو جائے، اور جو اس وقت دھمکی انہوں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ دھمکی جب لگائی گئی تھی، یہ اعلان جب کیا گیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا جائے گا، تو اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے پہلے، ان کے اس مشن کے شروع ہونے سے پہلے، ایران نے بھی انہیں ایک منہ توڑ جواب دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایرانی جزیروں کو کسی طرح کا نقصان پہنچایا گیا یا ہمارا تیل روکا گیا، تو اس کے نتیجے میں ہم خلیج کے اندر موجود تمام تیل کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے، کہ جس سے جو ہے وہ تیل لیا جا رہا ہے۔
یہ نتیجہ اگر اس طرح کا معاملہ کوئی ایران کی طرف سے ہوا یا امریکہ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جس کی وجہ سے ایران ایسے حملے کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو نتیجہ بہت ہی سنگین ہوگا اور یہ معاملہ ورلڈ وار میں تبدیل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب خیر و عافیت سے جو ہے وہ ٹال دے تاکہ معاملات سیدھے رہیں۔ باقی رہی بات جو مذاکرات پاکستان میں ہوئے، جو پاکستان نے ایک بہترین کردار ادا کیا ثالث کا، اور امریکہ اور ایران کے بیچ جو تناؤ کا ماحول تھا اسے کم کرنے میں اور سیز فائر کروانے میں پاکستان نے جو قدم بڑھایا، اس کے پہلے دور میں جو معاملات تھے اس میں پہلے دور اس کا جو مذاکرات کا جو پہلا دور گزرا ہے اس میں تو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ اس میں صرف ایک ایسی وجہ تھی جس کے اوپر دونوں وفود کے بیچ ایک ڈیڈ لاک بن گیا۔ وہ وجہ لبنان کے اندر ہونے والے حملے اور لبنان کو سیز فائر معاہدے کے اندر شامل کرنا تھا، جس پر امریکہ جو ہے وہ انکاری رہا۔ باقی ساری شرائط جو ایران کی طرف سے رکھی گئی تھی امریکہ اس کے اوپر راضی تھا، لیکن صرف اور صرف لبنان کے معاملے پر، اور لبنان کو چھوڑنا، لبنان کو اس وقت جو ہے وہ اس حال میں چھوڑ دینا، یہ ایران کے لیے بھی جو ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ تو ایران نے لہٰذا وہی جو ہے وہ قدم رکھا آگے کہ انہوں نے وہی بات آگے رکھی کہ اس معاہدے میں ہم لبنان کو بھی شامل کریں گے تاکہ وہاں پہ بھی جو جنگ کا ماحول اس وقت جو بنا ہوا ہے وہ امن میں تبدیل کیا جائے۔ لیکن وہاں پہ جو اسرائیل کی جارحیت چل رہی ہے اس کے بارے میں جب بات ہوئی تو جو ہے وہ امریکن اس پہ انکاری نظر آئے، اور اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے بیچ یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے دوسرے دور میں، جب اس کا دوسرا دور ہوگا، اس میں یہی چیزیں دوبارہ زیر غور آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ پھر کوئی معاہدہ کرنے پہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کوئی معاملہ بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے اور ہمارے تمام معاملات کو آسان فرمائے۔ آمین۔